آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں گنا صحیح طرح نہیں تو تولنا پڑے گا. ساتھ کے بغیر نہ حکومت بن سکتی تھی، نہ ساتھ کے بغیر حکومت جا سکتی تھی. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں پھینک کر دیں، الیکشن میں جائیں. میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج. میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف. میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے. جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بینر سلیم اور آج ہے 30 مارچ. کل یعنی کہ 31 مارچ کو بروز جمعرات پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا باقاعدہ طور پر پروسیس شروع ہو جائے گا. 7 دن کا پروسیس ہے، جس حساب سے سنڈے یعنی اتوار تک اس معاملے کو نپٹانا ہے. یعنی سنڈے سے آگے یہ معاملہ نہیں جا سکتا. سنڈے والے دن ووٹنگ ہوگی، اس سے 1-2 دن پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہو سکتی. اینی ویز جی، ایز آف ناؤ ابھی سٹیٹس کیا ہے کہ 22 ایسے اراکین ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ تھے اور انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ کر اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے. ابھی اس ٹائم پر شو پہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ جی وہ سندھ ہاؤس میں موج میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر 22 منحرف اراکین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور اگر باپ کے سٹیٹس کی بات کروں تو ان دونوں نے آفیشلی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر کے متحدہ اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے. پرائم منسٹر کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے اپنی اکثریت پارلیمان میں کھو دی ہے. ان کے اپنے ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے اپنے اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا. عمران خان آخری اوور بھی کھیلیں گے، آخری بال تک لڑیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ اس کا کریں گے. تو آج پھر ہم عمران خان صاحب جو کپتان ہیں ان کو انہی کی زبان میں سے بتاتے ہیں کہ ہر میچ ضروری نہیں ہوتا کہ آخری بال تک جائے. جیسے اس معاملے میں کیا ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ بولر ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ بیٹسمین ہیں. اپوزیشن بہت اچھی اپنی بیٹنگ کر رہا ہے اور جو ہدف ہے وہ 172 کا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رنز چیز کرتے کرتے جو اپوزیشن بیٹسمین ہیں انہوں نے 172 کیا، اس سے کہیں زیادہ رن بنا لیے. آخری اوور بے شک چل رہا ہے لیکن ابھی آخری بال آنے میں بہت ٹائم ہے، لیکن اس کے باوجود بولر یہ کہے کہ بھائی بیٹسمین نے جتنے چاہے مرضی زیادہ رنز بنا لیے ہوں، میں نے تو پورا اوور کمپلیٹ کرنا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو دنیا کا بہترین کرکٹر ماننے والے اسپورٹسمین کو کوئی یہ تو سمجھا دے بھائی کہ ہر میچ آخری بال تک نہیں جاتا. میچ ختم ہو چکا، ان کے نمبر یعنی اپوزیشن کے نمبر پورے ہو چکے، اب صرف ووٹنگ کا انتظار ہے. اینی ویز جی، آج کے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پتہ نہیں یہ بات ان کے پلے پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، لیکن پینلسٹ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم مزید گفتگو بھی کریں گے. آفتاب جہانگیر صاحب ہے، رکن نیشنل اسمبلی کے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں رائٹ ناؤ ان دا گورنمنٹ. السلام علیکم، خوش آمدید. ازبا بخاری صاحبہ نے مجھے جوائن کیا ہے، رکن پنجاب اسمبلی ہے، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، سٹنگ ایم پی ہیں. آغا رفیع صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، رکن نیشنل اسمبلی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ورنہ میری کوشش اور خواہش تھی کہ میں انہی سے اپنے شو کا آغاز کرتی. آفتاب صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اینیویز آئی کانٹ ہیئر اینی تھنگ فرام دا پینل. آل رائٹ، میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. آغا رفیع صاحب، میں ویسے تو جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ وار آف ایگوز ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ سے میرا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سندھ ہاؤس میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے بڑا موج میلہ گیما گیمی آپ نے لگائی ہوئی ہے، اچھی بات ہے. حکومت کہتی ہے کہ بھئی ووٹنگ والے دن 172 جو نمبر ہے وہ اپوزیشن پورا نہیں کر پائے گی. مجھے تو صرف ایک ہی چیز لگتی ہے جو عمران خان صاحب کو بچا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حکومت یا عمران خان بندے اٹھا لے تو اگر رفیع صاحب آپ کے اس کڈنیپنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گھنٹی بجنی ہے، دروازے بند ہو جانے اور چند لمحے چند منٹوں کے لیے بندے اٹھا لیے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور پھر آپ بعد میں ان کو ڈھونڈتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے کہ ہیں پیسے بھی لیے، آفر بھی لیے، ٹکٹ بھی لیے، جو بھی آپ کی ڈیل ہوئی جس کے ساتھ بھی، اور پھر بھی آپ ووٹنگ کے لیے نہیں پہنچے. تو آپ تیار ہیں اس سرپرائز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنش، بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک
جتنی بھی پولیٹیکلی موو کیے وہ تمام جمہوری اور آئینی کیے، اور جن خدشات کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک غیر آئینی عمل ہوگا اور غیر قانونی عمل ہوگا، چونکہ ابھی تک میرے حساب سے ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم یہ سابقہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم نہیں ہے۔ اچھا، اور لوگوں کو معزز ممبران کو اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جو ان کے شیروز ہیں ان کے ذریعے یہ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی اٹیک کریں گے تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جیالے موجود ہیں، متوالے موجود ہیں، اور ہر پارٹی کے جانثار موجود ہیں، پھر ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہو اور جانوروں کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں، ہم نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اس جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے، ہماری قیادت نے اپنا خون دیا ہے، تو ایسا آسان کام نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو جو اصل انجام ہے اور اصل انتقام ہے وہ ہے جمہوریت کی روح کو بحال کرنا۔ الحمدللہ وہ ہم کر کے بیٹھ چکے ہیں، اور آپ نے جس شائستگی سے ان کی زبان میں ان کو سمجھایا ہے کرکٹ کے حوالے سے، اب بھی اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بڑا کرسٹل کلیئر کر دیا آپ نے کہ آپ اخلاقی طور پر اب وزیر اعظم نہیں رہے، آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جو اعداد و شمار کے حساب سے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آغا بھائی کتنی بات مجھے ہاں میں ذرا دیکھ لوں آفتاب جہانگیر صاحب کو شامل کرنے دیں۔ آفتاب بھائی رنز پورے ہو چکے ہیں، 172 کا ٹارگٹ اپوزیشن بیٹسمن نے اچیو کر لیا ہے، پھر بھی جو بولر عمران خان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے اوور پورا کرانا ہے۔ سر بات ختم ہو گئی، آپ کا کیا جواز ہے وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے رہنے کا؟ نہیں بینش، اچھا بینش بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ آغا رفیع اللہ ہے یا آغا کون سے والے ہیں۔ اگر آغا رفیع اللہ تو اس کو میرا سلام، اس کو میرا سلام۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی ان کے یہ ابھی جیسے انہوں نے پیش کیا ہے پورا ایک 9 ستارے پیش کیے جو کسی زمانے میں 1977 میں پیش ہوئے تھے، سمجھے نا، وہ دوبارہ پیش ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میچ پورا ہو، ٹائم پر ختم ہو، پورا آخری اوور کمپلیٹ ہو، اور پھر جو کیونکہ انہوں نے عدم اعتماد لے کر آئے تو ان کا کام ہے کہ ہمارا استعفیٰ لینے کے بجائے ہم سے استعفے کی ڈیمانڈ کرنے کے بجائے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہم دیکھیں گے یہ کھڑے ہوں گے، وہ اسپیکر گنوائے گا، چہرے تو کم سے کم لوگوں کے سامنے آئیں گے، لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ۔ اچھا جی آفتاب ایک مکمل کریں، جی مکمل کریں۔ دیکھیں میں آپ کو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بینش آپ ایک سنجیدہ قسم کا پروگرام کرتی ہیں اور ہمیشہ سے، اور میں جب بھی آپ مجھے کہتی ہیں میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا یہ سارے جو آج چہرے آپ نے دیکھے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ آپ نے سنی کہ مسنگ پرسن، فار ایگزامپل اختر مینگل صاحب کی بات کر لیں تو مسنگ پرسن اگر 3 سال کے اندر مسنگ ہوئے تو ہم ذمہ دار، اگر ایم کیو ایم کے مسنگ پرسن ہمارے 3 سالہ دور میں اور ان کی 2 وزارتوں کے بعد ہوئے تو ہم ذمہ دار، اسی طرح اور بہت سارے ایشو، کراچی کا مسائل حل نہیں ہوئے تو اس کے ذمہ دار ہم، اگر 15 سال میں کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے تو ہم ذمہ دار، اگر بلدیاتی نظام صحیح نہیں ہوا ہے اس کے اوپر ایک قربانی دی گئی، احتجاج کیا گیا، وہ ہماری وجہ سے ہوا تو ہم ذمہ دار، اور خالد مکسی نے 3.5 سال کے اندر، یہ آغا رفیع اللہ موجود ہے، ایک دن کھڑے ہو کر بلوچستان کے مسائل پر گفتگو کی ہو تو اس کو ہم نے نہ سنا ہو تو ہم ذمہ دار۔ ایسے کتنی چیزیں میں آپ کو گنواؤں کہ کیا کیا، کس آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ نے وزارتیں لی، آپ نے ایک وزارت کے لیے کہا کہ جی ایم کیو ایم نے کہا کہ یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے یہ وزارت، مطلب یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تو یہ کیا چیز ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے آئے، عوام دیکھے، عوام فیصلہ کرے،
और अवाम ही का फैसला जो है मुकद्दम है, और वो उसका तरीक़ेकार है इलेक्शन, चाहे वो 6 महीने बाद हो या 2023 में हो, उसमें देखेंगे कि हम ये इलेक्शन अलायंस है वर्सेस पूरा पाकिस्तान की अपोजिशन एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, या फिर दोबारा से वो दाल बटेगी जो इलेक्शन के दिनों में होगा, फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। चलें जी, जरा दोनों हजरात अब अज़मा को सुनिए। अज़मा, मैं क्या पूछूं, बस ये मुझे बता दें, आपको मज़ा आ रहा है? अच्छा बताओ किस बात पे मज़ा के पूछ रही हूँ। फ़ारूक नसीम साहब ने, यानी इमरान खान साहब के जो वज़ीर कानून है वो भी उनको छोड़ गए। वो फ़ारूक नसीम साहब जिन्होंने वज़ीर कानून बनने के लिए अपनी पार्टी से तो नहीं पूछा, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो कह रहे थे कि भाई वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है, तो छोड़ने की वैसे मुझे वजह कोई समझ नहीं आई है। उन्होंने यही वजह दी है कि जी मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। तो आप इस सिचुएशन को एंजॉय कर रही हैं? बहुत शुक्रिया बिनेश। जाहिर है जब एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से बनाई गई थी उसको गिरना भी तो वैसे ही था ना। आप ये मुझे पूछते हैं, आप फवाद चौधरी का क्यों नहीं पूछते? उनके कजन फर्रुख अल्ताफ साहब, जिनका इलेक्शन फवाद चौधरी साहब ने लड़ा था और वो उनके कजन हैं, आज वो भी सिंध हाउस में मौजूद हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं समझती हूँ कि इमरान खान एक ऐसा रोंदू कप्तान है कि जिसके 172 के जवाब में हमने जो है वो 200 स्कोर कर लिया है, लेकिन वो जो है वो घुस गया है जाके अपने जो है वो रिटायरिंग रूम के अंदर, बाहर नहीं आ रहा और मैच खत्म नहीं होने देना। तो इमरान खान साहब को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और अभी आप कह रही थी, आगा भाई ने भी कहा कि इखलाकी तौर पर वो वजीर आज़म, वो कानूनी तौर पर वजीर आज़म नहीं रहे, बिकॉज उनके पास अब मेजॉरिटी वोट नहीं है और पार्लियामेंट में होती ही नंबर गेम है, और नंबर गेम की जो है वो कानूनी तौर पर अब पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब अकलियत में है और अक्सरियत दूसरी तरफ है। सो इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कौम से खिताब करें, या वो अब 1 लाख बंदा, अब देखिए तमाशा बना लिया इमरान खान ने इस मुल्क को और इस मुल्क के कानून को। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि कोई मॉब इकट्ठा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज फिर एक नया तमाशा आपने सुनने को मिला होगा, आपको जो उन्होंने बुलाई अभी ब्रीफिंग दी थी, जो वो ड्रामाबाजी एक खत है उसके ऊपर उन्होंने अपने वो खिताब में कह दिया है कि जी 1 लाख लोग जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो इमरान खान को बचा लेंगे, वो इमरान खान को बचा सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर कि ये तमाशा नहीं हो सकता, वो फिर करने के लिए तैयार है। वो पार्लियामेंट से अज़मा, पार्लियामेंट से नेशनल पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामेंट तक आप लोगों को पहुंचा पाएंगे? पहुंच जाएंगे सारे लोग? सबसे पहले ये बताइए। आप ये पूछिए क्या ये रोक पाएंगे, और मैं कह रही हूँ कि नहीं रोक पाएंगे। और ये इमरान खान साहब जो है, ये पता नहीं वक्त किसने देखा है, मुझे तो कोई खुदाई दावे करने का शौक नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो अगला 1 घंटा भी है कि नहीं, ये तो मतलब मुझे क्या मालूम। और ये वो सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और इमरान खान का पता प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत अहम था, मुझे ये वहम था। उनका वो प्रॉब्लम है कि वो खुद ही मुस्लिम उम्मा के लीडर भी हैं, वो पाकिस्तान की भी बड़ी अजीम शख्सियत हैं, और उनके खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। मुझे ये बताइए कि ड्रामेबाजी करने की, अब ये 11 फरवरी को पीडीएम अनाउंस कर चुकी थी कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन देने लगे हैं, और वो 8 तारीख को हमने जमा कराई। 7 तारीख को आपको याद होगा कि ये कह रहे हैं कि लेटर आया है। उसके बाद इमरान खान, आपको याद है 2 दिन मेरा ख्याल है 10 को या 9 या 10 को उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे खिलाफ अदमत आ गई, अब मैं क्या रहा था मेरे खिलाफ अदमत लाए। तो वो लेटर तो आपने पढ़ लिया था 7 तारीख को, तो फिर आप खुश किस बात पे हो रहे थे? अब प्रॉब्लम यह है कि जब कुछ नहीं बचा, जब आपने एस्टेब्लिशमेंट का कार्ड खेल लिया, आपने लोगों को करप्ट बना लिया, आपने जमीन बेचने के वो कर दिए, पहले तो ये बता दें इनके खिलाफ साजिश कर कौन रहा है पहले। या लोग बिक रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट साजिश कर रही है, सियासी जमातें साजिश कर रही हैं, अब इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ओ भाई कहीं तो जाओ, अज़मा मैं इस पर भी बात करती हूँ। इनका जो है वो अब वापस जाने का टाइम आ गया एक्चुअली, और इमरान खान घबरा रहे, ये गलत बात है, ये चीटिंग है। जब हम नहीं घबराए तो अच्छा एक मिनट मैं आगा रफ़ी से इस वाले जो चैप्टर है ना पूरा ख़त वाला, उसके बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं पहले ज़रा सिर्फ इंश्योर करा लूँ कि आफ्ताब जहांगीर यानी इस वक्त कराची में है, वो आपको कराची तक ये आवाज़ पहुँची है? सर ये जो अज़मा ने बताया है और ये जो सिंध हाउस से हमें इतलात मिल रही हैं, बाकी सब तो छोड़ें, आपके आमिर लियाकत, हम सब के आमिर भाई सिंध हाउस में मौजूद है, और उससे भी बड़ी बात वज़ीर इतलात जो आपके हैं फवाद चौधरी साहब, उनके कज़न जो फ़ारूक अल्ताफ़ साहब है वो वहाँ बैठे हैं, आपने सुना। और टोटल पता क्या नंबर है सर? 172 तो छोड़ जाइए, 196 ये बंदा बैठा है सिंध हाउस में, और फिर भी डट के खड़ा है कप्तान। वाह जी वाह। अच्छा, कैसे?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज मेरी बहन अजुमा को बड़ी शर्मिंदगी हुई होगी कि इसने पीपल्स पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नून क्यों ज्वाइन की, क्योंकि जब एक ही होना था तो फिर क्या था, जब मसला ही एक ही था, कोई शिकायत भी नहीं थी एक दूसरे से, कोई लड़ाई भी नहीं थी, तो उस्मा कहती हो सोचती होगी कि मैंने क्यों, मैं खामखा जो है वो ससुराल चली गई, मैं मेके में ही अच्छी थी। अच्छा 12 तो मैं ये कहता हूँ देखें, एक 196 हो या 200 हो, मैंने अभी भी मैंने अपने ग्रुप में ये बात डाली, प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब को कहा है कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, आपने खड़े रहना है, इजलास आएगा, काउंटिंग होगी, वोट काउंट होंगे, और जो जमहूरियत का तरीक़ेकार है जिसके लिए इन्होंने अदम एतमाद की रेजोल्यूशन डाली है उसके मुताबिक चलेंगे, ताकि लोगों को ये पता हो कि फ़ारूक अल्ताफ़ खड़ा था बकौल आपके, लोगों को पता हो कि आमिर लियाकत खड़ा था आप बकौल आपके, कि ये सब पता होना चाहिए कि ये लोग हैं। तो क्योंकि मीर जाफर, मीर सादिक की निशानदेही बहुत जरूरी है तारीख में लिखने के लिए। लेकिन अज़मा रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, फिर मैं आगा रफी साहब से वो खत के सिलसिले में बात करूंगी। जी अज़मा, भी है तो पर्सनल अटैक होना शुरू हो गए, प्लीज से योर बिट। जी से योर बिट। नहीं पर्सनल अटैक नहीं, मैं तो एक वैसे बात की है, मैं अपनी बहन के ऊपर कभी बहनों पे पर्सनल अटैक नहीं करता। अब आपको सुनना है, अब आपने जो कहा है उसके बाद अब आपको जवाब लेना है। प्रॉब्लम ये है कि अभी आफ्ताब साहब सीनियर है, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ इनकी। अभी इन्होंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा बड़ा आप जो है वो संजीदा प्रोग्राम करते हैं, तो आपने यहाँ पर मेरा मेका और ससुराल गिनने की बजाय आप अपने मेके और ससुरालों की पता करें। मेरा तो मेका ससुराल पता है, प्रॉब्लम यह कि आपकी तरफ ना किसी का मेका पता होता है ना ससुराल पता होता है, लोग भाग जाते हैं बगैर जो है वो पूछे बताए। मेरा ख्याल है इतना काफी है। मुझे पता है जहाँ पहले दिन खड़ा था वहीं पर हूँ। आफ्ताब साहब ये कोई तरीका नहीं है। आपकी वो क्लिप्स दिखाऊंगा उस्मा बुखारी साहबा, आपकी वो क्लिप्स दिखाऊंगा जब आप नून लीग के लिए बात करती थी, फिर वो क्लिप्स भी। तो इसलिए ये बात नहीं, मैंने तो आपको कहा कि आज आपको थोड़ा सा अफसोस हुआ होगा कि अगर उसी पार्टी में रहती तब भी बात तो एक ही थी। आप कौन है? नहीं गुस्सा ना करें, गुस्सा नहीं करें। मैंने तो एक आपको एक बात कही है कि अगर आप उस पहली वाली पार्टी में भी रहती तो आज आप तो एक ही हो गए ना सारे। आपको तकलीफ मैंने क्यों पार्टी छोड़ी? टाइम है इनको चुप कराइए। आफ्ताब भाई मैं बात कहूं, ओके रिलैक्स गाइस। मैं आपको एक बात बताऊं आफ्ताब भाई, क्या स्टार्ट आपने किया, गुफ्तगू ठीक जा रही थी, आपने स्टार्ट किया सियासत में मेके ससुराल का ताना कोई देता नहीं है, अच्छी खासी गुफ्तगू जारी थी सर। ये बात की कि आज जब सब एक हो गए कि कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सारे दूध के धुले हुए हैं। अफसोस तो होता है कि यार मैंने क्यों ये काम किया था पहले, मुझे नहीं करना चाहिए था। जब हम दूध के धुले हुए हैं तो हमें क्यों करना चाहिए? किसी कोई ना कोई इख्तलाफ तो हुआ होगा जो पार्टी से दूसरी पार्टी में गई है, को सुन लीजिए भी मौजूद है जो प्लीज उनको सुन लीजिए, मुझे ब्रेक लेनी है। जी अज़मा जी कोई तरीका नहीं। इनकी बारी पे इन्होंने जो भी कहा मैंने हौसले से ग्रेशियसली सुना, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया। अब अपना मुझसे सुनो, हम तो बड़े इज्जत से जाते हैं, आप लोग तो भाग जाते हो। आपके तो मेकों का भी पता नहीं चलता, आपको तो ससुरालों का भी पता नहीं चलता। और ये जो मेरी जो है ना तकलीफ से बाहर आ जाओ, मेरे तकलीफ करने वाले आप कोई नहीं, ना मेरे मामे ना आप मेरे क्या भी पता है आपको। अच्छा चलिए प्लीज रिलैक्स गाइस, प्लीज थोड़ा सा पानी पिए। मैं दोनों से दरखास्त करूंगी प्लीज पानी पीजिए, और आगे जो बाकी डिस्कशन बची है उसको प्लीज एक हेल्दी और एक मैच्योर तरीके से हैंडल करते हैं बगैर किसी किस्म का पर्सनल अटैक किए। ये मेरी बहुत आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आगा रफी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। खत, धमकी आमेज खत, बहुत सीरियस इशू है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के पैनलिस्ट आगा रफ़ीउल्लाह खान, अज़मा बुखारी और आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ मौजूद है। आगा साहब इस ब्रेक के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली। ब्रेकिंग न्यूज़ में दो हज़रात फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब दोनों ने आके मीडिया से गुफ्तगू की ख़त वाले मामले को लेकर के, जिसको हम देख रहे हैं कि आजकल इमरान खान साहब की जो पूरी सियासत है उसका दारोमदार ख़त पर है। और वो ख़त क्या बेसिकली उसको ऑफिशियल ज़बान में, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल ज़बान में उसको केबल कहा जाता है। ख़त के हवाले से उनका स्टांस ये था कि जब सॉफ्ट सिग्नल्स ऑलरेडी दे रहे थे इमरान खान साहब को बहुत टाइम से, ये तो ख़त बिल्कुल एंड पे दिया गया जिसकी वजह से इमरान खान साहब को बात करनी पड़ी। और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इस्तीफ़ा तो बिल्कुल ऑन कार्ड्स नहीं है, रेजिग्नेशन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जी रफ़ी साहब। देखें, पहले तो मैं आपको ये बिनिश
جس طریقے سے آفتاب جہانگیر نے زبان استعمال کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آفتاب جہانگیر صاحب، یہ آپ ان باتوں کو نہ چھیڑیں کیونکہ آپ کا دامن داغدار ہے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طلاق دے کے بھی خوش ہیں اور نکاح کرنے والا بھی خوش اور طلاق دینے والا بھی خوش. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس کا میکا اور کس کا سسرال کہاں ہے. ان باتوں کو نہ چھیڑیں، سیاست میں رہیں. ذاتیات میں جائیں گے آپ لوگوں کا دامن اتنا داغدار ہے کہ وہ آپ کہیں بیٹھ کے بات بھی نہیں کر پائیں گے اس پہ. اس لیے سیاست میں رہیں. سیاست یہ ہے کہ آج اچھا شاہ رفیع اللہ بھائی، محمود پہلی قریشی بات تو نے یہ کہ میں نے پہلے رفیع وہ اللہ کام بھائی کر دیا. میری بات سنیں. شاہ میری محمود بات قریشی سنیں. ابھی آپ تھوڑا سا خاموش رہیں نا، خاموش رہیں تھوڑا سا. اپنی باری پہ بات کریں، آپ اپنی باری پہ بات کریں. آفتاب جہانگیر ایسے نہیں ہوگا. میری پہلے بات سن لیں پھر آپ آگے کیسے ہوگا؟ پورا ٹائم پلیز. آغا رفیع نے آپ لوگوں کی بات اتنے سکون سے سنی ہے. نو 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 آفتاب بھائی، میں آپ کو دوں گی ٹائم. غصے نہیں کریں گے. میں نے عظمیٰ بخاری کے ساتھ ایک لائٹر موڈ میں یہ بات کی تھی کہ میں نے عظمیٰ بخاری سے بات دیکھیں میں لائٹر موڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کتنے داغدار ہیں. میں لائٹر موڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نجی زندگی کتنی گندی ہے. میں لائٹر موڈ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پورے پاکستان میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ طلاق دینے والا اور نکاح کرنے والا دونوں راضی ہیں. ون بائی ون پلیز. جی آغا رفیع صاحب آپ کے پاس مائک ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں ان انٹرپٹڈ 2 منٹ کے لیے. میں آپ کے پاس آؤں گی آفتاب بھائی پلیز. جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ کسی کی نجی زندگی کو یا کسی کے اس کو ایک طرف رکھیں، سیاست پہ بات کریں. شاہ محمود قریشی نے وہی کام کیا جو اس سے ہم توقع کر رہے تھے کہ اس نے کس طریقے سے وزیر اعظم کے کمر میں چرا گھونپنا تھا وہ گھونپ چکا ہے. وہ جو آپ دیکھیں کہ ان کی اس دن کی اسپیچ میں کہ میں وزیر اعظم کو انتہائی سیکرٹ ڈاکومنٹس دے چکا ہوں، اور وہ مینوپلیٹ ہے. یہ سارا شاہ محمود قریشی ماموں بنا گئے ہیں وزیر اعظم کو، اور اس خود چلے گئے چائنا اور ان کو چھوڑ دیا اس حال میں. اب پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اگر آپ کھیلیں گے، آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اس کو ایک ایسی انٹرنیشنلی آپ کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں، تو کیا ہم وہ بات بھول جائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عدم اعتماد، تو عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ باتیں کی. خط ان کو ملا ہوا تھا تو اس ٹائم یہ بات نہ کرتے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے خود یہ وقت میں اللہ سے مانگ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن عدم اعتماد لے کے ہم لے کے آ گئے. پھر آپ نے کہا بوزدار، وہی آپ نے کام کیا کہ بوزدار کے بھی آپ نے قربانی دی. آپ مسلسل آسمان کی طرف تھوک رہے ہیں اور وہ آپ کے منہ پہ آ رہا ہے. اب بات یہ نہ قانونی طور پر یہ وزیر اعظم ہے، نہ یہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم ہے. ہاں اب آپ نے جس دو بات کی ہے، ایک انفارمیشن منسٹر اور وہ جو ساتھ ریزگنیشن کی استعفیٰ نہیں دیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے. دیکھیں وہ استعفیٰ دیں نہ دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور یہ کروں گا اور فلانا ہو جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑے بہت بھی، اور کتنا مزے کی بات تھی ویسے بنیش جس ٹائم یہ بات کر رہے تھے لوٹوں کے لیے، اور یہ آپ کا فواد چودھری، تو لوٹے کی بات فواد چودھری کے منہ سے کیا اچھی لگتی ہے کہ مطلب فواد چودھری کسی کو لوٹا بولے؟ یہ کوئی مذاق خیز بات ہے. اچھا پھر میں دوبارہ اس پہ آ جاتا ہوں کہ ان کے اگر یہ پولیٹیکل لوگ ہوں، اگر ان کا جمہوریت پر یقین ہو تو وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جی ہم اخلاقی طور پہ، قانونی طور پر ہم بالکل اب ختم ہو چکے ہیں. اور یہ جو آپ کو 199 نظر آ رہے ہیں، یہ 199 نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ اب بھی ہیں. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ جو سامنے آپ کے کیمرے کے نظر آ رہے ہیں، ان سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو حلف دیتا ہوں، جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب لیکن والا لفظ جو ہے وہ آپ سب کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ جتنا یہ دلدل میں پھنس چکے ہیں، اب یہ جتنا بھی ہلیں گے، جتنا ٹائم گین کریں گے، اتنا یہ نقصان اٹھائیں گے. ان کو چاہیے اگر عزت اور غیرت ہو
تو باعزت اور غیرت طریقے سے اچھا اس ٹائم پر سب سے بڑی سوری گائز آئی ہیو ٹو شیئر عذاب نہ بنائیں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. بالکل مجھے آپ سے خبر شیئر کرنی ہے پورے ہم نے پینل سے اور پھر میں رمضان آگے المبارک ڈسکشن میں لے کے جاؤں گی. پاکستانی عوام کو رمضان پیکیج اناؤنس کرنا ہے, رمضان کا پیکیج اناؤنس کرنا ہے. سیریس خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ سیکریٹ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو پبلک کرنے سے روکا جائے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک ریٹن آرڈر ہے کہ بھائی ان کو امید ہے کہ پرائم منسٹر ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, کسی ایسے سیکریٹ ڈاکیومنٹ کی جو چیز ہے اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا, ظاہر نہیں کیا جائے گا. آفتاب جہانگیر صاحب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی سیریسنس, دس از ہاؤ اے سیریس میٹر از بین ایڈریسڈ. اور سر وہ ساری باتیں جو اگر رفیع صاحب نے کی ہے اس کو بھی پلیز آپ رسپونڈ کیجئے, کیونکہ حکومت یہ ثابت نہیں کر پا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش ہے اور اس سازش کا حصہ اپوزیشن ہے, یہ حکومت ثابت نہیں کر پا رہی ہے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یہ سارے کے سارے اس سازش کا حصہ ہے. اچھا بینش, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا تھا رفیع اللہ سے, رفیع اللہ نے ادھر ادھر کی کہانی پوری سنا دی, کوئی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. ان کی مرضی, آپ اپنا جواب دے دیں. ایک تو میں کبھی اچھا چلیں آپ ان کی بات میں تو ان کی مرضی, میری بات میں آپ کی مرضی. نہیں آپ کی بات میں بھی آپ کی مرضی, میں سن رہی ہوں سر ان انٹرپٹیڈ, آپ کو آپ بھی میرے بھائی ہیں. اچھا بینش بات سن, اچھا بینش بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک خط آیا اور حکومت نے بتایا سب کے سامنے, آج سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت حصہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا, بتایا گیا ان کو. ایک سازش ہے نہیں ہے اس سے قطع نظر کہ ایک چیز ہوئی ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے جس کے تحت یہ سارا گیم ہو رہا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں, اپوزیشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سازش نہیں ہے. بہرحال انہوں نے عدم اعتماد لے کر آئے اور یہ اب وہ اس میں پیش ہو جائے گا اور ہماری ادھری اکثریت پوری نہیں ہوگی, ہم گھر چلے جائیں گے, ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے, یہ ٹریجری بینچز میں آ جائیں گے. لیکن جو چیز ایک آئی تھی اس کو ہم نے شیئر کیا کہ یہ ایک سازش ہے اور سازش کے بغیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی یہ چھرا گھومنے کی بات کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے انہی دنوں میں کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے ہمارے کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے. تو یہ چھرے گھومتے رہتے ہیں, سازشیں ہوتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, میں پھر آپ سے کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو عوام کے سامنے شیئر کیا گیا, بتایا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سازش نہیں ہے, یہ سیاست کا ایک پارٹ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کے پاس عددی اکثریت ہے, یہ آئیں گے اسمبلی میں, اس کو پیش کریں گے, ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی دو رائے ہے, کیونکہ جمہوریت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر جب آپ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں, تو آپ اس کو پریکٹس کو کریں. ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا ہے, آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں. وہ عوام بھی تو دیکھ رہی ہے, پبلک 22 کروڑ عوام بھی دیکھ رہی ہے بینش کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا. اگر عوام ہمیں ریجیکٹ کر دیتی ہے, ہمیں زیرو کر دیتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو بیانیہ تھا وہ کمزور تھا, ان کا بیانیہ بہت اسٹرانگ تھا, عوام نے ان پر اعتماد کیا ہے. اور یہ اگر ہم آپ جو کہنا چاہ رہے تھے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سامنے رکھا. میں ذرا پی ایم ایل این کی طرف جانا چاہتی ہوں. ازما, دا ایشو از کہ آپ نے پیسے نہیں لیے ہوں گے, آئی ایم آلسو شور کہ آپ لوگوں کا جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ وہ اس سے کہیں پہلے سے چل رہا ہوگا. لیکن لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے کہ اگر ایک سفارتکار یا اگر آپ لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ملک ہے, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہے, اور وہ آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرے یا آپ سے یہ مانگ کرے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ وزیر اعظم ہونا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو آپ کو اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے اور آپ ان چیزوں کو پبلک کریں گے اور ان چیزوں کو سیریسلی ایڈریس کریں گی؟ جی ازما. دیکھیے بینش, پہلے تو میرا پروٹیسٹ ہے آپ سے کہ اگر کوئی حکومتی بینچ پہ ہے تو اس کا یہ خمار جو ہے وہ اس تک رہنا چاہیے. ہم ان کا تمام بھاشن سن لیتے ہیں حوصلے کے ساتھ, پھر جب وہ بھاشن دے لیتے ہیں تو ان کو دوسرے کی بات بھی سننی پڑے گی. یہ جو دادا گری ہے یہ کہیں پی ٹی آئی میں جا کے دکھائے, یہ یہاں پہ مت کریں. اور وہ ہر ایک کی بات میں بول رہے ہیں اور آپ ان کو انٹرپٹ نہیں کریں. آئی ایم سوری, یہ مناسب نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے کہ وہ میں نام نہیں بتا سکتا, لیکن میں نے جو ہے وہ سیاپا پٹنا ڈالا ہوا ہے پورے ملک میں. جو ہے وہ جب میں نے تمام تر کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیے, جب میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجھے جو ہے وہ کوئی نہ ان کے ممبر تیار ہیں نہ اتحادین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, تو مذہب کارڈ بھی استعمال کر لیا. اس کے بعد کہا کہ اب چلو جی اب میں جو ہے وہ یہ کارڈ لے آتا ہوں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے ان کا. اور یہ اب دیکھیے, اب یہ تو بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. کس کو نہیں پتا کہ مبینہ طور پر یہ امریکن جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اسد مجید صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے سابق سفیر کا,
وہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر تعینات تھے، اور یہ ان کا لیٹر اب تو یہ بھی سامنے آ گیا. پھر یہ ڈرامے بازی کس چیز کی ہے؟ یہ ڈرامہ بازی کیوں جاری ہے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایران سے جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے نا ایمبیسی کے اندر سے، کبھی آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو دوسرے ملکوں کو آپ کی بہت ساری چیزوں پر ریزرویشنز ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور وہ جو ہے اب یہ نہیں مجھے پتا، کوئی کہہ رہا ہے یہ کیفے میں بیٹھ کے ملاقات ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کہیں ملاقات ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو ہے یہ کوئی ایک تماشا کریٹ کرایا ہے عمران خان کو ایک لائف جو ہے وہ سیونگ ڈرگ کے طور کے اوپر. لیکن میری گزارش ہے کہ اس سے ہوگا کیا کریں گے؟ مطلب آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جس کے اوپر امریکہ آپ کے خلاف ہو گیا؟ آپ کو بھٹو بننے کا بڑا شوق آیا ہوا نا. بھٹو نے تو اسلامی سربراہی کانفرنس کرا دی تھی نا، وہ تو اسلامک بلاک بنا لیا تھا، اس کی تو چلو سمجھ میں آتی ہے. آپ نے کیا ہے؟ آپ اسلامک بلاک کیا؟ آپ کشمیر کے اوپر آپ 14 ملک اکٹھے نہیں کر سکے جو آپ کی ریزولوشن فائل کر سکے، اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، باقی ممالک تو بعد کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس کے اوپر آپ سے امریکہ خلاف ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ بائیڈن حکومت جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اور وہ نہیں کر رہی، اور وہ ان کو آج تک انہوں نے فون بھی نہیں کیا. اب اس کو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے، اس کو آپ اپنی حکومت جو ڈوب چکی ہے، جو غرق ہو چکی ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ اس خط کا سہارا لیں گے تو بھائی مطلب اس کا چلیے جی، حکومت کو، اپوزیشن کو آل دا ویری بیسٹ فار ٹمورو. کل ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ 7 دنوں کا امپورٹنٹ ہفتے کا آغاز ہونے والا ہے. یہ دعا اور یہ امید کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتی ہوں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آج کے لیے پینلسٹ کا شکریہ. اللہ حافظ.